مدینہ منورہ سے ایک بزرگ نے یہ وظیفہ بتایا ہے۔ اس کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ اگر یہ شخص کوئی بھی کسی بھی مقصد کے لیے اس کو پڑھ لیتا ہے تو اسی وقت، اسی لمحہ، اسی وقت اس کی حاجت پوری ہو جائے گی، اس کا مقصد پورا ہو جائے گا، بگڑے کام بن جائیں گے۔ اور اس کا پورا طریقہ ہے، اسی طریقے پر یہ عمل کرنا ہے، ورنہ اس طریقے سے ہٹ کر یہ عمل ہوا یا کچھ بھی ایک بھی بات چھوٹی تو یہ عمل پورا نہیں ہو پائے گا، وظیفہ پورا نہیں ہو پائے گا۔ اور جیسے ہی اگر آپ چاہیں گے، جس کے لیے بھی دعا کر دیں گے اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنے کے بعد، تو اس کی حاجت پوری ہو جائے گی، اس کے لیے دعا ہو جائے گی، اس کے لیے ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس وظیفے کے ذریعے سے تو اسی وقت اس کی بھی مدد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ تو اتنا زیادہ پاورفل وظیفہ، اتنا زیادہ طاقتور وظیفہ، اس کو کرنا کیسے ہوگا؟ اس کا پورا طریقہ ہے، اسی طریقے پہ آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، ورنہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اور اس کی اجازت لینی بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی بنا اجازت کے یہ وظیفہ نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ عمل، کچھ وظیفے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اجازت لینی ضروری ہوتی ہے، اجازت لینی پڑتی ہے، اور بنا اجازت کے وہ وظیفہ نہیں کیا جاتا۔ تو ایسے ہی اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ کو اجازت لینی ہوگی۔ اجازت ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ کو صرف کہیں کسی سے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد لائک کر کے کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھ دیں، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ اجازت چاہتے ہیں، خاص اجازت چاہتے ہیں، اور ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ نے ویڈیو پورا دیکھ لیا ہے، اس طریقے کو، اس وظیفے کو سمجھ لیا ہے، اس کے بعد ہی آپ اجازت مانگ رہے ہیں۔ ضروری ہے کہ اس طریقے کو، اس وظیفے کو سمجھنا ضروری ہے، یعنی کس طرح سے کرنا ہے۔ ہر وظیفے کی طرح یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ الگ وظیفہ ہے، اور اسی طرح سے، جس طرح سے بتایا جائے گا اسی طرح پر آپ کو یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ تو پیارے دوستو، وظیفے کی طرف چلتے ہیں، اس کو جان لیتے ہیں کس طرح سے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، اور کیسے پڑھنا ہے، اور کیا کیا پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اگر ہمارے چینل پر پہلی بار نئے آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ وضو کر لیجئے۔ اگر آپ ناپاک ہیں تو غسل کر کے وضو کر لیں، اور اگر آپ پاک ہیں تو وضو ضروری ہے۔ وضو کرنے کے بعد ایک جگہ پر کہیں پر بھی آپ گھر میں بیٹھ جائیں، تنہائی میں بیٹھیں، یعنی آپ کے آس پاس کوئی بات کرنے والا موجود نہ ہو، اکیلے ہوں آپ۔ اکیلے ہونے کے بعد آپ ایک تسبیح ہاتھ میں لے لیں، اور تسبیح موجود نہ ہو تو آپ انگلیوں پر بھی کاؤنٹنگ، گنتی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی وہی درود ہے جو نماز میں درود پاک پڑھی جاتی ہے، اللہم صلی اللہم بارک، یہ درود ابراہیمی ہے۔ یہی درود پاک ہے جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ نماز میں اور کوئی درود پاک نہیں پڑھی جاتی، صرف یہی پڑھی جاتی ہے، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کو یہ یاد ہے تو یہی 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر یہ درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو آپ کے جو بھی درود پاک یاد ہو، چھوٹی بڑی، تو وہ درود پاک آپ 11 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ درود پاک 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب یہ آیت کریمہ، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، جس سے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکل آئے تھے، تو یہ دعا بہت ہی زیادہ اثردار ہے، بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے 21 مرتبہ، 21 ٹائمز پڑھنی۔ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔
21 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد، دعا پڑھنے کے بعد آپ کو 101 مرتبہ 101 ٹائمز آپ کو یا جبارو، اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی مبارک نام پڑھنا ہے، یا جبارو یا جبارو یا جبارو یا جبارو یا جبارو یا جبارو، اس طرح سے آپ کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس سے کم بھی نہ ہو اور اس سے زیادہ بھی نہ ہو، یعنی 100 مرتبہ بھی نہ پڑھیں اور 102 مرتبہ بھی نہ پڑھیں، 101 ہی مرتبہ کاؤنٹنگ کر کے، گنتی کر کے صحیح سے آپ کو 101 مرتبہ یہ نام پڑھنا ہے۔ نام پڑھنے کے بعد پھر وہی درود پاک آپ کو پڑھنی ہے جو آپ نے پہلے درود پاک پڑھی ہے، یعنی درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھی جاتی ہے وہی درود پاک اگر آپ نے 11 مرتبہ پہلے پڑھی تھی تو وہی درود پاک اب آخر میں بھی آپ کو پڑھنی ہے، اینڈنگ میں بھی آپ کو وہی درود پاک 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب یہ جو وظیفہ آپ کا مکمل ہو جائے گا تو اس وظیفے کا صدقہ آپ کو نکالنا ہے، اس وظیفے کا صدقہ نکالنا ہے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق، آپ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ نکال سکتے ہیں۔ صدقہ کیا ہے کہ جیسے آپ اپنی جان و مال کا 1 روپے سے لے کر 5 روپے، 10 روپے، 15 روپے، 20 روپے، 50، 100، 1000، 500، جتنے بھی چاہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق کسی بھی غریب کو دینا ہے، اور غریب بھی ایسا ہونا چاہیے جو بالکل ہی معذور ہو، وہ کما نہیں سکتا ہے، یا ایسے ہوں کہ گھر میں یتیم بچے ہوں اور ان کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، تو ایسی عورت کو دے دیں جو راڑ ہو، جو بیوہ ہو، ٹھیک ہے، ایسی عورت کو دے سکتے ہیں جس کا آدمی نہیں ہے، جس کا شوہر مر گیا ہے، تو ایسے بچے کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پیشہ ور جو روز کے جنہوں نے پیشہ بنا لیا ہے مانگنے کا اور اچھے خاصے ہیں، وہ کما سکتے ہیں لیکن مانگنا ان کا پیشہ ہو گیا ہے، تو ایسے فقیر کو ہرگز نہ دیں، یہ صدقہ آپ کا نہیں لگے گا۔ ایسی جگہ پر لگے گا جہاں پر بہت زیادہ غریب ہو، جس کے پاس کمانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، اور ایک ٹائم کا کھا لیا تو دوسرے ٹائم کے لیے سوچنا پڑتا ہے، تو ایسے غریب کو آپ صدقہ دے سکتے ہیں جتنی آپ کی مرضی ہو۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی ایسا شخص نہیں مل رہا ہے تو آپ مدرسے میں یہ صدقہ دے سکتے ہیں، مدرسے میں آپ جمع کرا سکتے ہیں، جہاں مدرسے میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوں، وہاں صدقہ دے سکتے ہیں۔ لیکن ضروری ہے 1 روپے سے لے کر، آپ کی مرضی ہے، آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق جتنی چاہیں صدقہ دے دیں، لیکن ضروری ہے دینا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو صدقہ نکالنا ضروری ہوگا۔ یہ کرنے کے بعد جو بھی آپ کے مقصد، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی تمنا ہے، جو دعا ہے، جو بھی آپ کا کاروبار ہے، جس مقصد کے لیے بھی یہ وظیفہ عمل کر رہے ہیں، اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد ہی، صدقہ کرنے کے بعد آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ میرا کام ہو گیا ہے، آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ تو آپ پیارے دوستو، یہ وظیفہ جس طرح سے بتایا گیا ہے، جس طرح سے یہ وظیفے کا طریقہ بتایا ہے، اسی طرح سے آپ کو وظیفہ عمل کر لینا ہے، اور کرنے کے بعد آپ کو اجازت لینی ضروری ہوگی، یعنی کرنے سے پہلے اجازت لینی ضروری ہوگی۔ میں نے طریقہ بتا دیا ہے، آپ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد لائک کر کے کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھ دیں۔ نام لکھنے کے بعد ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ کو اجازت اس وظیفے کی چاہیے گی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں گے بلکہ شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔